يقول محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هذه رسالة صغيرة في الوضوء والغسل والصلاة على حسب ما جاء به الكتاب والسنة۔ معزز سامعین کرام، وضو کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ وضو کا طریقہ کیا ہے اجمالی طور پہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ وضو ہی سے متعلق چند اور مسائل ہیں، 5 چیزوں پر اور ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے، کیا بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی؟ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ وہ وضو کرے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہونے والی۔ اصول فقہ کا ایک بہت ہی مشہور قاعدہ ہے، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب۔ جس کے بغیر ایک واجبی کام پورا نہ ہو تو وہ کام کرنا بھی واجب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، نماز واجب ہے، پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے۔ اب اس فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کی نماز ہونے والی نہیں۔ سے مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا: لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کی جائے گی، اللہ نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ تو بغیر وضو کی نماز نہیں ہونے والی ہے، پہلی بات سمجھنے کی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، وضو کی فضیلت کیا ہے؟ کیا اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو کیا اس پر اسے ثواب بھی ملتا ہے؟ وضو کے ذریعے سے ہماری نماز مکمل ہوتی ہے، کیا وضو کرنے کے بعد انسان کو اس پر کوئی اجر بھی ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے: ما من مسلم یتوضأ، اگر کوئی مسلمان وضو کرتا ہے، فیحسن وضوءہ، اور انسان وضو اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، وضو خانے پر بیٹھے اور جھٹ پٹ ہاتھ دھو لیا، چہرہ دھل لیا، پیر دھل لیا، اتنے جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ جلد بازی سے نہیں بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو وضو کرے اور وضو میں اچھے طریقے سے وضو کرے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، اس کے بعد انسان 2 رکعت نماز پڑھے اس انداز میں کہ اس کا دل جو ہے وضو سے لگا ہو، نماز سے لگا ہو، خلوص الالہیت کے ساتھ ادا کرے، الا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ پیارے نبی کی حدیث ہے، جو اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، نواقض وضو کیا ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بنیادی طور پہ 3 چیزیں اپنے سامنے رکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے، الخارج من السبیلین، شرمگاہ سے جو بھی چیز خارج ہو جائے، چاہے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، ہوا کا خارج ہونا ہے، شرمگاہ سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے النوم العمیق، گہری نیند میں سو جانا۔ انسان کو اگر اونگھ آتی ہے تو اونگھ آنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، گہری نیند میں انسان اگر چلا جائے تو گہری نیند انسان کے وضو کو باطل کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، جب اللہ کے نبی کی عشاء کی نماز کی کیفیت کے بارے میں آپ پڑھیں گے، پیارے نبی کی عشاء کی نماز کیسی ہوتی تھی، صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ صحابہ عشاء کی نماز میں بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کے نبی کا انتظار کرتے، اور انتظار کا عالم یہ ہوتا تھا، صحابہ کا اپنا بیان ہے کہ ہمارے سر جھک جایا کرتے تھے اونگھ کے مارے، نیند کے مارے۔ تو مطلقاً اونگھ آنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، الا کہ انسان گہری نیند میں چلا جائے۔ نواقض وضو میں سے تیسری چیز ہے اکل لحم الابل، اونٹ کا گوشت کھانا، جس پر کل بات ہوئی تھی۔ چوتھی چیز ہے المسح علی العنق۔ بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں تو وضو میں کیا ہوتا ہے بھائی، سر کا مسح آپ کو 1 مرتبہ کرنا ہے، تو سر کا مسح کرتے کرتے لوگ پورے گردن کا مسح کرتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد گردن کا مسح کرتے کرتے یہاں سے آپ نکالتے ہیں۔ گردن کا مسح نہیں کرنا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گردن پر مسح کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ پیارے نبی نے صرف سر کا مسح کیا ہے، اور سر کا مسح کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، پیارے نبی سے گردن کے مسح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ 5ویں چیز ہے الکلام اثناء الوضو، کیا وضو کے دوران گفتگو کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ منع کرتے ہیں بھائی، وضو خانے پر بیٹھے ہو، وضو کر رہے ہو، گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان وضو کے دوران گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کرنا اس کے وضو کو باطل کر دیتا ہے، وضو اس سے اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس کا وضو ہی نہیں مانا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، دوران وضو آپ گفتگو کر سکتے ہیں، حسب ضرورت انسان بات کر سکتا ہے، لیکن بے جا گفتگو سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ وضو کے دوران آپ نے سلام کر لیا، بات کر لیا، اس مسئلے پر گفتگو کر لیا، تمہارا وضو ہی نہیں ہوگا، یہ بے بنیاد بات ہے، اللہ کے نبی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ دوران وضو آپ مطلقاً ضروری چیزوں پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ 5 مسائل ہیں وضو کے تعلق سے، انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے اگلے مسائل پر۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو دین کی بنیادی باتوں کو سمجھنے کی اور ان کو اپنی عملی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔